اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء۔ آج ہماری گفتگو ایک اہم موضوع پر ہوگی جس کا تعلق غیب سے ہے، اور وہ ہے آثار قیامت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا۔ مشہور حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور یوم آخرت نیز تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لاؤ۔ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم لوگ ایک کوٹھری کے سائے تلے بیٹھ کر بات کر رہے تھے، چنانچہ ہم لوگ قیامت کا ذکر کرنے لگے تو ہماری آواز بلند ہونے لگی۔ تبھی اللہ کے فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، قیامت تب تک نہیں واقع ہوگی جب تک اس سے پہلے چند آیتیں یعنی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، یہ کب قائم ہوگی۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری یعنی حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یسألک الناس عن الساعہ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، ایک حدیث کو روایت کیا ہے کہ شب اسراء میں یعنی معراج کی رات میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ فرمایا کہ سبوں نے قیامت کا ذکر کیا، پھر انہوں نے اس معاملے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پھیر دیا، مگر انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ تب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا دیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پلٹ دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ قیامت کی حقیقت وقوع کا پتہ صرف اللہ کو ہے، اور میرے رب کی مجھ سے صرف یہ بات ہے کہ دجال کا خروج ہوگا۔ فرمایا کہ میرے پاس 2 مسواک ہوں گی، چنانچہ دجال جب مجھے دیکھے گا تو وہ شیشے کی طرح پگھلنے لگے گا اور اللہ اسے ہلاک و برباد کر دے گا۔ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ قیامت کی قربت و نزدیکی پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی وہ لوگ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا آپ کو کیا پتہ کہیں قیامت قریب ہو، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ اور یہ بھی فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت انا والساعة كهاتين، میری بعثت اور قیامت دونوں آپ نے اپنی انگلیوں کو پھیلا کر اشارہ فرمایا کہ اس طرح ہیں۔ قیامت کی نشانیاں صغرا اور کبرا میں منقسم ہیں، چنانچہ صغرا وہ نشانیاں ہیں جو لمبے زمانوں سے قیامت کا پیش خیمہ ہیں، وہ معتاد رواں قسم کی ہوتی ہیں، ان میں بعض نشانیاں قیامت کی بڑی نشانیوں اور اہم امور میں سے ہیں جو قرب قیامت میں رونما ہوں گی، اور وہ غیر معتاد قسم کی ہوں گی جیسے دجال کا خروج۔ علامات قیامت کی اپنے ظاہر ہونے کی حیثیت سے 3 قسمیں ہیں، وہ علامتیں جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئیں، نمبر 2 وہ علامتیں جو ظاہر ہوتی جا رہی ہیں، نمبر 3 وہ علامتیں جو اب تک ظاہر نہیں ہوئیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعدد 6 بین یدی الساعة، قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو یکے بعد دیگرے شمار کرتے جاؤ جیسے میری موت۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما جب حضرت ام ایمن سے ملنے گئے تو ان سے سوال کے جواب میں کہا گیا آپ کی موت کے بعد آسمان سے وحی کا نزول رک گیا۔ اور ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے تاریک راتوں کے حصوں کی طرح فتنے نمودار ہوں گے، آدمی صبح کو مومن مسلمان ہوگا اور شام ہوتے ہی کافر، اسی طرح شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہی کافر ہو جائے گا۔ ایسی حالت میں کہیں پر بیٹھا شخص کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہوگا، کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اس لیے اپنے تیر و کمان کو توڑ ڈالو اور تلواریں پتھروں پہ مار دو، کوئی اگر میرے پاس تم میں سے آئے تو وہ اچھے آدمی جیسا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ ایک آگ سرزمین حجاز سے روشن نہ ہو جائے، جو بصرہ میں موجود اونٹ کی گردنوں تک روشن اور ظاہر کر دے گی۔ یہ آگ 7ویں صدی ہجری کے درمیان 654 ہجری میں ظاہر ہو چکی ہے، جو بڑی آگ تھی۔ علماء کرام نے اس آگ کے بارے میں ظہور آتش والے زمانے اور مابعد کے لوگوں کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت کو برباد کر دیا جائے، امانت کو برباد کیا جانے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک کہ آدمی اپنی بیوی کو اٹھا کر نہ لے جائے اور راستے میں نہ لوٹا دے۔ اس وقت تک لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہوگا، اس وقت لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہوگا جو کہے گا اس دیوار کے پیچھے اگر اسے چھپا لیتا تو بہتر ہوتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے کی نشانی ہے کہ سود عام ہو جائے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں
زمین کا دھسنا، آسمان سے پتھروں کی بارش کا ہونا اور سورتوں کا مسخ ہونا ہوگا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یہ جب گانے بجانے کی آلات اور گانے بجانے والیاں عام ہونے لگیں گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مشہور حدیث میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہی بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ بانی اپنی مالکن کو جنے گی، اور یہ کہ ننگے پاؤں ننگے جسم محتاج بکری کے چرواہوں کو عمارتوں کے سلسلے میں باہم فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الاسواق۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فتنے نہ ظاہر ہونے لگیں، جھوٹ نہ پھیلنے لگے اور بازار قریب قریب نہ ہونے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا جب تک 10 نشانیاں نہ ظاہر ہو جائیں قیامت قائم نہیں ہوگی۔ پچھم سے طلوع آفتاب، دجال کا خروج، دھواں ہونا، زمین سے جانور کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا کھول دیا جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خروج اور 3 مقامات پر زمین کا دھسایا جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں، اور آگ جو عدن کی کھائی سے نمودار ہوگی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ لوگ جب سوئیں گے تو آگ بھی سوئے گی اور جب قیلولہ کریں گے تو وہ بھی قیلولہ کرے گی۔ اللہ کے بندو یہ ہیں کچھ قیامت کی نشانیاں، تو کیا ہم نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ ہم نے کیا عمل کیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ سے توبہ استغفار کیا؟ اے اللہ کے بندو جان لیں کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں اس کی بڑی نشانیوں کے نزدیک ہونے کی دلیل ہیں، وہ جب واقع ہوں گی تو قیامت بپا ہوگی۔ اس لیے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اپنے عمل کی اصلاح کرو اور قیامت کے لیے تیار بھی رہو، نیز جان لو کہ بلا شبہ قیامت آ کر ہی رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔